سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 42۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون ام لهم آلہة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن۔ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کون بچاتا ہے تمہیں رات میں اور دن میں اللہ کے عذاب سے؟ بل هم عن ذکر ربهم معرضون، بلکہ یہ لوگ تو اپنے پروردگار کے ذکر سے اعراض برتتے ہیں۔ ام لهم آلہۃ تمنعهم من دوننا، کیا ان کے لیے کوئی اور معبود ہے جو ان کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے علاوہ؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، جبکہ وہ تو اپنے آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ولا هم منا یصحبون، نہ ہی ان کے لیے ہماری طرف سے کوئی رفاقت ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم، بلکہ ہم نے ان کو چند روزہ سامان دیا، ان کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی۔ حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کی زندگی دراز ہو گئی۔ افلا یرون، کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے؟ انا نأتی الارض، بے شک ہم مسلسل زمین کو لے رہے، ننقصها من اطرافها، اس کے کناروں سے اس کو کمی کرتے جا رہے۔ افہم الغالبون، کیا پھر بھی یہ غالب آئیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بلا شبہ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں وحی کے ذریعے۔ ولا يسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتا بہرا پکار کو، اذا ما ينذرون، جب کہ اس کو ڈرایا جاتا ہو۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر آپ پکڑے ان کو کوئی لپٹ ان کے پروردگار کے عذاب کی، لَيَقُولُنَّ، تو یہ سب کہیں گے، یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہمارا ستیہ ناس ہو، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا تذکرہ تھا۔
عقیدہ توحید قرآن کریم کے عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے، اور وہ نقطہ ہے جس نقطے پر پوری انسانیت گویا متفق ہو سکتی ہے، کیونکہ تمام آسمانی مذاہب کا سب سے پہلا کلمہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہو، یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی دین اور شریعت ہو، یا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق دین اسلام ہو، سب کا پہلا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اسی کی دلیل اللہ پاک نے اس انداز سے بیان فرمائی کہ آپ ان سے پوچھئے من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، رات اور دن میں کتنے ایسے مواقع آتے ہیں کہ تم رب العالمین کی گرفت میں ہوتے ہو، اللہ پاک کی پوری طرح دسترس میں ہوتے ہو، عذاب کسی بھی وقت تم پر آ سکتا ہوتا ہے، لیکن اس عذاب سے تمہیں کون بچاتا ہے، کون تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ تو یقیناً اس کے سوا کوئی جواب نہیں کہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ من الرحمن کے لفظ سے پتہ چلتا ہے رحمان تم بچ کیوں جاتے ہو، کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے، وہ رحمان ہے۔ اگر اس کی ذات انتہا درجے کی مہربان نہ ہو تو تمہاری غلطیوں کوتاہیوں پہ قدم قدم پہ تم پہ عذاب آئے، جیسا کہ دوسری جگہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ پاک لوگوں کے ہر قصور اور غلطی پہ ان پہ گرفت ڈالنا شروع کر دیں تو پھر زمین پہ ایک بھی چلتا پھرتا نظر نہ آئے، لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ڈھیل دے دیتا ہے، وہ مہلت دے دیتا ہے، وہ موقع دے دیتا ہے۔ اب جب دل دماغ یہ گواہی دیتا ہے کہ بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ کم سے کم اس بات کے تو قائل ہو جاتے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ عقیدہ توحید کو یہ لوگ تسلیم کرتے بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، یہ تو اس قدر اللہ سے دور ہو گئے کہ اللہ کے نام کے تذکرے کو ہی نظر انداز کر دیتے، اسی سے آنکھیں پھیر لیتے۔ ہر ایک کو کہیں گے یہ فلاں کا کرم ہے، یہ فلاں کی مہربانی ہے، یہ اس کی نظر رحمت ہے، یہ فلاں نے ہم پہ عنایت کر دی، اللہ کا تذکرہ کہیں آئے گا ہی نہیں۔ مشرکین عرب کی یہی صورتحال تھی، بارش برستی تو کبھی کسی بت کی طرف اس کو متوجہ کر دیتے، کسی کو اولاد مل گئی، بیٹا بیٹی مل گئی تو اس کو جھوٹے خداؤں کی طرف منسوب کر دیا، کسی کا نام عبد شمس رکھ دیا، کسی کا نام عبد یعلیل رکھ دیا، کسی کو عبد العزیٰ کہنے لگ گئے اور لات منات عزیٰ کی غلامی شروع کر دی۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس نے ان کو اللہ رب العالمین سے بہت دور کر دیا۔ ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ قدم قدم پہ اللہ کا تذکرہ کرو، بسم اللہ کے ذریعے، الحمدللہ کے ذریعے، اللہ کے شکر کے ذریعے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ذریعے، اور اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کے ذریعے۔ کبھی انسان کی زبان پہ سبحان اللہ ہو، کبھی الحمدللہ ہو، کبھی لا الہ الا اللہ ہو، کبھی اللہ اکبر ہو، کبھی انشاءاللہ کے الفاظ ہوں، کبھی ماشاءاللہ کے الفاظ ہوں، گویا کسی نہ کسی طرح انسان گھما پھرا کے پھر اللہ کا ہی تذکرہ لے۔ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ سارے وہ بول ہیں
کہ جو انسان کو بار بار اللہ کی طرف متوجہ کرتے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ان ظالموں کی صورتحال تو یہ ہے کہ اللہ کے تذکرے سے ہی صرف نظر کر جاتے، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں ان سے ام لہم آلہۃ، کیا کوئی تمہارے پاس اور معبود بھی ہے؟ تمنعوہم من دوننا، جو تمہیں بچاتے اور تمہاری حفاظت کرتے ہمارے علاوہ کوئی اور ہے ایسا؟ اللہ پاک نے فرشتوں کا ایک پورا سیٹ اپ بنایا، پورا سسٹم ہے جو ہر وقت ہماری حفاظت کرے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر وہ سسٹم ہمارے ساتھ نہ ہو تو انسان پاگلوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی۔ انسان کے گلے کے اندر اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی کہ کوئی لقمہ جو ہے وہ سانس کی نالی میں نہ چلا جائے، کوئی پانی کا گھونٹ جو ہے وہ سانس کی نالی کو بند نہ کر دے۔ یہ حفاظتی انتظام کیا ہوا سب کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک سوال کرتے کیا میرے سوا کوئی اور ہے جو تمہاری ایسے حفاظت کرتا؟ فرمایا لا یستطیعون نصر انفسہم، جن کو تم معبود سمجھ رہے ہو وہ تو اتنے بیکار ہے، وہ تو خود کی حفاظت نہیں کر سکتے، کسی اور کی حفاظت کیا کرنی، وہ خود کو نہیں بچا سکتے۔ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ ہی ہماری طرف سے کوئی ان کے لیے ساتھ دینے کا وعدہ، کوئی ایسی چیز نہیں۔ جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اللہ پاک نے تو پوری کائنات بنائی، ساری مخلوقات بنائی، ایک معمولی سے مچھر سے لے کے بڑی سے بڑی مخلوق تک، ایک انسان سے لے کے جبرائیل امین علیہ السلام تک، ساری مخلوق کس کی پیدا کی ہوئی؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے میرے مقابلے میں جن کو لاتے ہو، جن کو شریک ٹھہراتے ہو، وہ بت ہو، وہ کوئی انسان ہو، وہ کوئی مجسمہ ہو، کوئی صورت ہو، کوئی شکل ہو، کوئی حیوان جانور ہو، جن کو تم میرے مقابلے میں لاتے ہو، بتاؤ کوئی چیز انہوں نے بھی پیدا کی؟ ایک مکھی بھی پیدا کی انہوں نے؟ اور ہمیں پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ اڑا کے لے جائے، یہ تو اتنے کمزور ہیں کہ اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو اسی بات کو گویا عملاً ان کو دکھا دیا، عملاً دکھا دیا کہ بڑے خدا جو ان کو بڑا سمجھتے تھے، وہ بڑا بت، اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، باقیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ عملاً پریکٹیکلی یہ سمجھا دیا کہ جب ان کا بڑا ان کو نہیں بچا سکا، وہ تمہیں کیا بچائے؟ جن کو تم سمجھ رہے ہمیں بچانے والے ہیں، وہ خود کو نہیں بچا سکے، وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ میرے محترم دوستو، پوری کائنات کا نگہبان اور حفیظ اور حافظ اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ کافروں کو، مشرکوں کو اللہ کی طرف سے بڑی خوشحالیاں مل گئی، انعامات مل گئے، مال و دولت مل گئے۔ عمومی طور پر اس زمانے میں بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مخالفین تھے وہ سب مال و دولت والے تھے، خوشحال لوگ تھے۔ اور آج بھی میرے محترم دوستو، اہل حق کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ ہیں، اکثریت انتہائی خوشحال اور مال و دولت والے ہیں۔ تو انسان کے دل میں آ جاتا ہے یار یہ اللہ کو نہیں مانتے تو پھر اللہ کی ان پہ عنایتیں، اتنا مال و دولت، اتنی دنیا اور اتنی چیزیں، یہ کس لیے؟ میرے محترم دوستو، اگر اللہ کی یاد کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ اور اللہ کے سامنے جھکنے کے ساتھ مال و دولت ملے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور عنایت ہے۔
اگر انسان اس دیے ہوئے کا حق بھی ادا کر رہا ہے تو رب العالمین کا فضل ہے. جیسا کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ کرام حاضر ہوئے تو انہوں نے جو مال والے صحابہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ صحابہ اس زمانے میں بلا مبالغہ کروڑوں نہیں اربوں کے مالک تھے اس زمانے کے اندر. تو انہوں نے کہا اللہ کے محبوب یہ تو مال و دولت خرچ کرتے ہیں جہاد پہ، فقراء پہ، غرباء پہ، مساکین پہ، ہم تو پیچھے رہ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذکر بتلائے، تم سبحان اللہ پڑھو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، الحمدللہ پڑھو اتنا ثواب ملے گا، اللہ اکبر پڑھو اتنا ثواب ملے گا. یعنی اللہ کے تذکرے بتلائے، تم یہ کرتے رہو. اب ظاہر ہے یہ کلمے پڑھنے تو خوشحال لوگوں کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں تھی. اب انہوں نے بھی پڑھنے شروع کر دیے. اب یہ پھر حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے محبوب وہ مال بھی خرچ کرتے اور انہوں نے یہ ذکر بھی شروع کر دیا، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ پھر اللہ کا فضل ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے کسی کو اپنا فضل عطا فرمایا، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن اگر مال و دولت بڑھ رہا ہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، حق کے مقابلے کے ساتھ اور دین اسلام کی بغاوت اور مخالفت کے ساتھ، تو پھر انسان کو سمجھ جانا چاہیے یہ رب کی رضامندی نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے ڈھیل ہے. اسی کا تذکرہ اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہ تو گرفت آ رہی ہے نہ مال و دولت چھینا جا رہا ہے، ہم تو بڑے اللہ کے محبوب ہیں. فرمایا ایسی بات نہیں، بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، ہم نے چند دن کے لیے ان کو سامان دے دیا. یہ مالک نہیں ہے، یہ برتنے کی چیز. متاع کہتے ہیں اس سامان کو جو کسی کو استعمال کے لیے دیا گیا، تم استعمال کر لو، مالک تم نہیں ہو، اس کو متاع کہا جاتا ہے. اللہ پاک نے پوری دنیا کو متاع کہا ہے، قل متاع الدنیا قلیل. آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا سامان سارا ہی تھوڑا ہے، ساری دنیا بھی کسی کو مل جائے وہ برتنے کی چیز ہے، مالک حقیقی نہیں ہے کوئی. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو برتنے کے لیے دیا، ان کے آباء و اجداد کو بھی دیا، پشتوں سے سردار چلے آ رہے، کئی پیڑھیوں سے مالدار چلے آ رہے. تو یہ سمجھنے لگ گئے کہ جی ہم تو اللہ کے محبوب ہیں. اللہ فرماتے نہیں نہیں، حتی طال علیہم العمر، ان کی عمریں دراز ہو گئی، پیریڈ لمبے ہو گئے، دور طویل ہو گئے، بڑا لمبا عرصہ ان کو ہو گیا سرداری کرتے ہوئے، حکمرانی کرتے ہوئے، چودراہٹ کرتے ہوئے، مال و دولت میں کھیلتے ہوئے. لیکن کیا اب یہ دیکھ نہیں رہے؟ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا اب یہ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ زمین دن بدن ان کے پاؤں کے نیچے سے سرک رہی؟ میرے محترم دوستو، اس وقت کی صورتحال کا نقشہ ہے جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات روز بروز پھیل رہی تھی، دن بدن پھیل رہی تھی، اور قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہو رہے تھے. ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قبیلہ غفار مکہ مکرمہ سے لے کر ملک شام تک پھیلا ہوا تھا، بہت لمبا چوڑا قبیلہ تھا. ایک مسلمان ہوئے ہیں، ان کے ایک کے اسلام لانے پہ آدھا قبیلہ مسلمان ہو گئے. اور پھر جب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو باقی آدھا بھی مسلمان ہو گئے. اللہ پاک نے ان کے متعلق فرمایا غفار غفر اللہ لہ، قبیلہ غفار کی اللہ مغفرت فرمائے، بہت بڑا قبیلہ. اسی طرح قبیلہ اسلم، یہ بھی عرب کے قبائل میں بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کی بھی آبادی ملک شام تک پھیلی ہوئی تھی، یہ بھی مسلمان ہوئے. اور ان کے اسلام لانے پہ آپ نے فرمایا الاسلم سلمہ اللہ،
اسلم کو اللہ سلامتی نصیب فرمائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ قبائل کے قبائل جب اسلام لا رہے تھے تو اللہ پاک نے ان کو فرمایا تم دیکھ نہیں رہے کہ زمین روز بروز ان کے قدموں کے نیچے سے کھسک رہی ہے، سرک رہی ہے۔ مطلب کیا کہ دن بدن زمین پر اللہ کا نظام چلتا چلا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹ بنا، آپ نے حکمرانی کی۔ جب آپ حاکم بنے تو کم و بیش 1,00,000 مربع میل پہ آپ کی حکمرانی تھی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات، 10,00,000 مربع میل تک حکمرانی، اور دن بدن یہ اسلام کی ترقی اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہی، یہ زمین کھسک رہی ہے ان کے قدموں کے نیچے سے۔ افہم الغالبون، کیا یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ پھر بھی غالب آ جائیں؟ دوبارہ کبھی یہ غالب نہیں آ سکتے، یہ ایک حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے دبا دیا جائے، اس کو کمزور کر دیا جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے تمام خطوں سے اسلام کی روشنی ختم ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے اس حوالے سے قطعی طور پر کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں کہ کفار کی سازشیں کہاں تک پہنچ گئی، کہاں کہاں رابطے ہو رہے اور کہاں کہاں پروگرام بن رہے۔ یقیناً کوئی پریشانی نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دین اسلام کی کسی بات کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوگا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کس سائیڈ پہ کھڑے ہیں، ہم کس کے طرفدار ہیں، اور ہم کس کا ساتھ دینے والے بنے ہوئے ہیں۔ آیا ہم دین اسلام کے سپاہی، اسلام کی خدمت کرنے والے اور اس کا ساتھ دینے والے، یا اسلام کو مٹانے والوں کا ساتھ دینے والے؟ اس کی ضرورت ہے دیکھیں۔ مسئلہ ہمارا اپنا ہے، دین اسلام کو کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں آپ ان سے فرما دیجئے، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتلا دیجئے، انما انذرکم بالوحی، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں وحی کے ذریعے، اللہ کے پیغام کے ذریعے۔ میرا اپنا نہیں، اللہ کا دیا ہوا پیغام ہے، اس کے ذریعے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ لیکن تم ایسے بنے ہو جیسے سنی ہی نہیں تم نے، بہرے ہو گئے ہو۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، بہرا انسان خاص طور پہ جب اس کو دین حق کے متعلق آگاہ کیا جائے تو وہ اس کو سنتا ہی نہیں۔ اب یہ کانوں سے بہرے نہیں تھے، یہ نہیں کہ واقعتاً ان کے کان بہرے ہو گئے تھے، لیکن دل کے اندر بات کا نہ اترنا، اللہ پاک نے اس کو فرمایا یہ ایسے ہی ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، یہ بہرے ہو گئے۔ میرے محترم دوستو، اگر دین کی بات ہم سن کر انسنی کر دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہی کہ ہمارے کان بہرے ہو چکے ہیں، خاص طور پہ جب کہ ہمیں آخرت کے معاملے میں خبردار کیا جائے، آگاہ کیا جائے اور بتلایا جائے کہ بھائی حرام مال ہماری عاقبت برباد کر دے گا۔ اس کو سن کر بھی اگر ہم اپنی مال کو، اپنی کمائی کو پاک نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کا پیغام سن کے انسنا کر دیا، ہم نے اس کو توجہ ہی نہیں دی۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ بات، یہ صورتحال زیادہ دیر نہیں چلے گی کہ تمہیں ڈرایا جائے اور تم پیروں کی طرح کان بند رکھو۔ اگر اب ایسا ہوگا تو وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب کا کوئی شعلہ تم پہ برس بھی سکتا ہے۔ جس وقت ایسا ہوگا عذاب کی کوئی شکل آئے گی، طوفان کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، یا سیلاب کی شکل میں، یا کسی اور انداز سے، اگر عذاب کا کوئی تھپیڑا
تمہارے رب کی طرف سے تمہیں پڑے گا تو پھر یہ لوگ یہی کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہمارے لیے افسوس، ہائے ہماری صورتحال، ہائے ہم لوگوں نے کیا ظلم کیا، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ لیکن اس وقت کے افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اس سے پہلے اپنے رب سے، اللہ رب العالمین سے اور اپنے پروردگار سے، اس پروردگار سے جو رحمان ہے، بڑا ہی مہربان ہے، اس سے تعلق بنا لو تاکہ تم دنیا آخرت کے اندر عزت پا سکو۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کا یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے اور پوری انسانیت کے لیے بھی۔ آج بھی قرآن کریم پوری انسانیت کو یہ کہتا ہے اللہ سے تعلق جوڑ لو، تمہاری نجات کا واحد راستہ یہی ہے۔ اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا طریقہ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے تمام انسانوں کے لیے آخری نبی ہیں، اور آپ کے پیچھے چل کر انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا ارحم الراحمین، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو عمل کیے، طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان مقبول و محبوب اعمال میں جو کمی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ اس کو قبول فرما کے اس کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً نصیب فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، خاص طور پہ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار، دوست احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین جو اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں ان کا ہم بے حق ہے، اے اللہ سب کی جائز نیک تمناؤں کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا۔ اے اللہ رحمت والی بارش نصیب فرما۔ اے اللہ رحمت والی بارش نصیب فرما۔ اے اللہ رحمت والی بارش نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا